السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج ہفتے کا روز ہے. امید کرتے ہیں آج کا دن بہت سے لوگوں کے لیے ویکنڈ بھی ہے, چھٹی منا رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ کام بھی کر رہے ہیں. تو دونوں طرف ہم بہت ساری وشز اور جو تمنائیں ہیں وہ دیتے ہیں آج کے آپ کا آج کا دن جو ہے وہ بہت اچھے سے گزرے. شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اور اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر نظر ڈالیں گے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے, تو وہ ساری خبروں کو بھی آج ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا پاکستان میں فیوچر کیا ہے فرنیچر انڈسٹری کا, کس طرح بوم کر رہی ہے یا پھر چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ان سارے پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے کیونکہ اس وقت پاکستان فرنیچر ایکسپو جو ہے وہ جاری ہے ایکسپو سینٹر کراچی میں, اس پر نظر ڈالیں گے. ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوگا جو کہ ہر پاکستانی کے دل کی بات ہے. کرکٹ اسکواڈ جو ہے ٹیم اناؤنس کر دی گئی ہے ورلڈ کپ 2023 کے لیے, اور نسیم شاہ جو ہیں وہ نہیں کھیل پائیں گے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ان کی جو ان کے بدلے جو ٹیم میں حسن علی کو شامل کیا گیا ہے اسے بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ بہرحال جی شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سے خطاب کیا, اور وہ سارے پہلو جو کہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم ڈسکس کریں ان پر روشنی ڈالی گئی, انہیں بھرپور انداز سے دنیا کے سامنے رکھا گیا. نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اسے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا, ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج اور فلسطین کے حوالے سے جو اپنا موقف تھا وہ پیش کر دیا ہے دنیا کے سامنے, اور یہ دورہ بہت مفید رہا ہے ایسا کہنا تھا پرائم منسٹر صاحب کا. اور یقیناً کل جس طرح ہم نے یہ خطاب دیکھا ان کا ایک بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ ساری نظریں پاکستان کی طرف ہیں. اس وقت دنیا بھر کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کیا کہتا ہے اور کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے ساری سچویشن میں. بہرحال جی ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان 2 دہائیوں سے بھارت کی دہشت گردی کا شکار ہے, اور یہ سب کے سامنے ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کا جو رول رہا ہے خاص طور پر ٹیررزم کو ختم کرنے میں, یقیناً یہ ایک بہت بڑا کردار ہے جسے جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے, اور دنیا جانتی ہے سمجھتی بھی ہے اس چیز کو. اور جو انڈیا کی طرف سے ہتھ کنڈے لگائے جاتے ہیں ہر بار, اسے بھی آج ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سینئر اینالسٹ زید ایچ خرم صاحب. خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. خرم صاحب, جس طرح یو این جنرل اسمبلی کے فلور پر پرائم منسٹر صاحب نے ہر اس پہلو کا ذکر کیا جو کہ ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے, بہت ایموشنل ہوتے ہیں ہم یہ ساری باتیں سن کر, کیونکہ ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے کشمیر اور پیلسٹائن کی, یقیناً ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. کیا کہیں گے کل کی جنرل اسمبلی خطاب کے حوالے سے؟ کل کاکڑ صاحب پرائم منسٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت ہی انٹرنیشنل لیول پہ اس کو سراہا جا رہا ہے. جی, اس میں انہوں نے جو بات صرف جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے, اور اس کا کیونکہ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن پہنچنا بہت ضروری ہے جی, کہ دنیا بھر میں اپنے آپ کو بھارت چھٹی سپر پاور بنانے کے لیے جا رہا ہے, جی, لیکن وہاں جو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہے. مانی پور ایک جگہ ہے, آپ چاہیں تو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, جہاں پہ پہلے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, اور اس وقت چرچ جو ہمارے ہیں کرسچن کمیونٹی کے, اس میں تقریباً کوئی 100 کے قریب چرچ ہیں جن کو جلایا گیا ہے. صحیح. مائنورٹیز کا جو حال اس وقت بھارت میں ہے وہ بہت ہی ورسٹ ہے. جی, اور جو کچھ کینیڈا میں سکھ کے ساتھ ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کینیڈا نے اس پہ باقاعدہ طور پہ خود آ کے ایکشن لیا ہے, اور یہ بتایا ہے, کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ آپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جب تک ان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے پوری شواہد ان کو پرووائڈ کیے ہیں جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں پرائم منسٹر کینیڈا نے ذکر کیا ہے. ایک بہت اچھی جو پیش رفت ہوئی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے جنرل اسمبلی میں جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ مختلف انٹرنیشنل ہمارے دنیا کے لیڈران سے, تو جو ایران کے ایرانی ہم منصب سے جو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے بہت, اور صرف یہ صرف باتوں پہ نہیں ہوئی ہے, اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ
کیونکہ ایران کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے جی. تو وہ جو لیگلائز ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کیونکہ پریویس گورنمنٹ ایک پازیٹیو کام یہ کر کے گئی تھی معاہدے کر گئی تھی کہ جو معاہدے کر گئی تھی، اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا زمانہ ہے Right. کہ اگر ایران سے ہمیں باٹل سسٹم پہ فیول اور دوسری چیزیں مل جاتی ہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ بہت اہم چیز جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جو ایران کے صدر ہیں رئیس ثانی صاحب ان سے گفتگو کی ہے اور کچھ ایم او یو سائن ہونے جا رہے ہیں جو ایک بہت اہم پاکستانی عوام کے لیے ایک خوش آئین ہوگا، کیونکہ اس وقت جو فیول پرائزز ہیں وہ اسی وقت کم ہو سکتی ہیں کہ جب ایسا کوئی ملک اپنی سروسز دے کہ جس کی وجہ سے اگر ہاف نہیں تو تھوڑی سی تو کمی اس میں ہو. بالکل صحیح. اچھا خود صاحب، چونکہ یہ تو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن پر کل بات کی گئی پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے، کشمیر کی جب بھی بات آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی دنیا خاموش رہتی ہے. ہمارے پاس یو این کی قراردادیں موجود ہیں، اس کے بعد جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں کشمیر میں انڈیا کی طرف سے وہ دنیا بھر دیکھ رہی ہے. خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہر جرنلسٹ سے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کہیں بھی ان کے ساتھ کچھ تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے تو وہ فوراً بول اٹھتے ہیں، جھنڈے لگا دی جاتے ہیں ایمبیسیز میں، پروٹیسٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کرتی انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مائنورٹیز کو پورا حق دیا ہے، اور اس وقت جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ مائنورٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. کہیں بھی آپ کسی سوشل ایونٹ میں دیکھیں تو کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے اس کے ساتھ لوگ تصویر کھنچاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن اس کا بالکل ہی برعکس جو ایکٹیویٹی ہے، جو برعکس آپ دیکھتے ہیں بھارت کا رویہ، صرف کشمیر نہیں، اب تو پورے ہندوستان کو ہی انہوں نے کشمیر بنا دیا ہے. اور وہاں پہ جو کوئی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پہلے تو صرف مسلمان ہی ٹارگٹ تھے، اب وہاں پہ جو ہے وہ سکھ حضرات بھی اور وہاں پہ کرسچن کمیونٹی بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے، جس کا آپ نے یہ دیکھا کہ سکھ برادری اب جو وہاں پر ہے ان کی جو خالصتان تحریک ہے اس کو وہ بہت زیادہ ایکٹیو کر رہے ہیں، اور انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں الگ ملک چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈیفینیٹلی. اچھا میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ کے حوالے سے، تو ایک بہت اہم مسئلہ جس سے پاکستان گزر رہا ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. اور اوور دا پیسج آف ٹائم ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ 1-2 سالوں سے ہی اس کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے. منسٹری بہت فعال ہے. شری رحمان صاحبہ تھیں فارمر جو منسٹر رہیں، انہوں نے بھی بہت سارے اقدامات لیے. اب موجودہ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے مینشن کیا، کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ پاکستان نمٹ رہا ہے، اور خوشائند بات ہے کہ ہم اس کو بہت جلدی ریئلائز بھی کر چکے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کلائمیٹ چینج تو اس وقت اتنی ضروری ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ ایک بہت اس میں اہم بات ہے جو عام پبلک کے لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم دیکھتے تھے کہ محلوں میں جو ہے شجرکاری مہم ہوتی تھی، ٹریز لگائی جاتی تھی. یہ جو درخت آپ کے گھر کے باہر اور آپ کو اسٹریٹ پہ نظر آتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر جو پولوشن جو اس وقت روڈز پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پولوشن ہے، اس کو یہ کیچ کر کے آپ کو آکسیجن دیتا ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں کم ہوتی ہیں. ہماری یہاں جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام کی وجہ سے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے انہوں نے لگایا نہیں. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ کلائمیٹ چینج کا جو بات کی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس کو ہائی لائٹ صرف نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے پاکستان میں بہتر سے بہتر پولوشن کو کیا جا سکتا ہے کنٹرول. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اردو نیوز ڈیلی کی طرف بڑھوں گا. ایک بہت اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے. آرمی چیف سے سعودی چیف آف جنرل سٹاف کی اعلیٰ اختیاراتی وفد کے ہمراہ ملاقات. یقیناً جس طرح ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف آف پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، خاص طور پر جس طرح حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی معاشی چیلنج ہے اسے فیس کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور یقین دہانی بھی کرا چکے ہیں ہم سر توڑ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، سرمایہ کاری خاص طور پر اس میں مدد کی جائے گی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. یہ جو ملاقات ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اکنامیکل وار ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ بہت ہی پازیٹیولی کام کرنے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جب ہمارا انٹریکشن ہوگا
تو ہماری بہت ساری ایسی پروڈکٹ جو یہاں آپ کو آئیڈیاز میں اگر آپ کا جانا ہوا ہو تو آئیڈیاز میں کئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہم صرف اسلامی ملک میں نہیں بلکہ کئی یورپ میں بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت ہی زبردست کام ہے. اور اس میں تو سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ یہاں پہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کریں کہ دنیا بھر کے انویسٹرز یہاں آئیں اور یہاں پہ مختلف انڈسٹری لگے اور اس انڈسٹری کی جو پروڈکٹ بنے وہ لوکل مارکیٹ میں بھی آئے اور ایکسپورٹ ہو. ٹی ڈیپ ہماری ایک ادارہ ہے, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور اس کا یہ کام ہے کہ پاکستان میں بننے والی پروڈکٹ کو وہ سنگل کنٹری مختلف ملکوں میں ایگزیبیشن کریں, اس کے آرڈرز لیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے ریمیٹنس کی ضرورت ہے اور وہ اسی صورت میں ملے گی کہ جب آپ کی اکنامیکل ایکٹیویٹی بڑھے گی. صحیح. اچھا بالکل, ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اب گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور مہنگائی کے تناسب سے ڈالر 200 روپے کا ہونا چاہیے, ایسا کہہ رہا تھا وزیر تجارت کا. ایک تو گیس کریک ڈاؤن ہم نے دیکھا, دوسری طرف منی ایکسچینج کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے اور جاری بھی ہے. کافی سارے لوگوں کو پکڑا بھی گیا جو کہ ڈالر کی اسمگل کر رہے تھے. ڈالر نے الحمدللہ ایک دم سے ریورس بیک گیئر لگایا ہے, اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست کام وفاقی گورنمنٹ کا ہے بالکل, اور آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ عام آدمی کو بینک کے تھرو ڈالر پرووائڈ کر دیں تو آٹومیٹکلی جو سسٹمائز ہو جائے گی چیز. جب چیز سسٹمائز ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ منی چینجر کا کام ہی ختم ہو جائے گا. ہو کیا ہے, میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر بینک آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہے 290 روپے میں, اوپن مارکیٹ میں وہ بک رہا ہے 320 روپے میں, یہ جو 30 روپے کا ڈیفرنس ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بینک سے لے کے وہاں دے دیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی میکینزم ہمارا ایسا بنائے کہ مارکیٹ اور بینک کا ریٹ ایک ہو جائے. جب مارکیٹ اور بینک کا ریٹ 1-2 روپے کا فرق کوئی میٹر نہیں کرتا, اگر 1-2 روپے کا بھی فرق ہے تو لوگ کوشش کریں گے کہ بینک کے تھرو لیں, کیونکہ ایک تو بینک میں چینلائز ہے, دوسرا سیکیور ہے کہ آپ کو کہیں اگر لے کے بھی جانا ہے تو آپ جو ہے وہ کسی بھی ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے, کیونکہ منی کو لے کے ٹریول کرنا وہ بھی ایک رسک ہوتا ہے. جی رائٹ. اچھا پاکستان کو توانائی شعبے میں اصلاحات, ٹیکس نیٹ بڑھانے اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, ایسا کہنا ہے عالمی بینک کا, ورلڈ بینک کا. ایک طرف آئی ایم ایف ہے, ایک طرف ورلڈ بینک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کاوشیں پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہے, کیونکہ ہم تو بھرپور انداز سے کرتے ہیں, چاہے وہ فیٹف کا معاملہ ہو, ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو, یا پھر آئی ایم ایف کی شرائط کا معاملہ ہو, یا ورلڈ بینک کا معاملات ہو. پاکستان ہمیشہ پرو ایکٹیو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو بات کی جا رہی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی, آپ کو بھی علم ہے کہ دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جو ٹورزم پہ کما رہے ہیں, اور ٹورزم ایک بہت بڑی اکنامیکل کوریڈور ہے. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسے وینیوز اویلیبل ہیں کہ جس میں دنیا بھر کے لوگ آئیں اور یہاں پہ آپ کے یہاں جو ہے وہ سیاحت کو فروغ دیا جائے. سیاحت کو فروغ ہوگا تو جب کوئی شخص کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں چیزیں بھی خریدتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے. تو آپ کی صرف ہوٹل انڈسٹری نہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی 50 انڈسٹری ہے ان سب کو فائدہ ہوگا. تو یہ ٹورزم انڈسٹری کو فائدہ ہونے سے آپ کا ایک سافٹ امیج بھی بلڈ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو ہو, کیونکہ وہ جو بات ہے کہ رائٹ سیٹ پہ رائٹ آدمی اگر بیٹھے گا تو پرفارم کرے گا. تو ٹورزم انڈسٹری کو سپورٹ ہونے کی ضرورت ہے, اس سے جو ہے اس کی اگر کہیں کسی جگہ پہ مینٹیننس کی ضرورت ہے تو وہ کریں. آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے اس نے ہر چیز اپنے ملک میں بنا لی ہے, اور انہوں نے ایک زبردست میکینزم بنا لیا کہ اگر آپ وہاں کے نیشنل ہیں تو آپ کے لیے ہوٹل 50% پہ, جو دنیا بھر سے لوگ آئیں گے, اگر کوئی ہوٹل کی کاسٹ ہے $100 تو اگر آپ وہاں کے نیشنل ہیں تو آپ کو $50 ملے گا. یہ کام ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے. ہمارے لوگ جو دنیا بھر میں جاتے ہیں, اگر یہاں پہ آپ کو بہترین سروس ملے گی تو صرف لوگ نہیں بلکہ اپنے احباب کو بھی بلائیں گے, اپنے گیسٹ کو بھی بلائیں گے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے بہترین تفریح کی جگہیں ان کو ملیں. رائٹ. اچھا خرم صاحب,
पॉइंट वेल टेकन। मैं एक बहुत अहम आज दिन है, उस हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आपसे। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इशारों की ज़बान का आज आलमी दिन है। और जब इशारों की ज़बान की बात आती है तो बहुत मोहब्बत भरी ज़बान है, क्या बात है। और बहुत खूबसूरत ज़बान है। ये जो कम्युनिकेशन है इशारों की ज़बान में, इसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हज़रात हैं, बहन भाई हैं, उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है ये ज़बान। देखें, ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली एक स्पेशल बच्चों के स्कूल से पिछले 25 साल से वाबस्ता हूँ, और वहाँ मैं इन लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ। अच्छा। और गुफ्तगू होती है। ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जब आप इनसे गुफ्तगू बहुत करते हैं, बड़े प्यारे बच्चे जी, होते जी, हैं, बिल्कुल। और अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना जी, चाहिए बेशक। कि उसने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है इन बच्चों के साथ खिदमत करने का। क्या बात है। तो वो एक पॉजिटिवली मैसेज होता है, जिससे आप माशरे में इन लोगों को, ये जो स्पेशल कहलाते हैं, इनको आप आगे लाएं। हमारे यहाँ खास तौर पे इन स्पेशल बच्चों पे वो काम नहीं हो रहा जो दुनिया भर में हो रहा है। सही। इसके साथ साथ हम एक छोटी सी बात, जो हमारी जो अखबारात की फील्ड है, जो जर्नलिस्ट हैं, तो हमारी यहाँ क्योंकि इस वक्त जो है वो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो एक अखबार के कई 200 लोग निकाले गए। तो मैं गुजारिश करता हूँ मुख्तलिफ चैनल और अखबारात के मालिकान से, उनके हेड से, कि देखिए ये हमारे वर्कर हैं, आप उतने लोगों को ही रखें जितने लोगों से आप इदारा चला सकते हैं। आप देखें, किसी वक्त किसी ज़माने में अखबार की वैल्यू इतनी होती थी कि लोग अखबार जाके स्टॉल पे देखते थे और पढ़ते थे। अभी मैंने एक सर्वे के लिए 3-4 स्टॉल पे मैं गया, और वो मैंने जाके उनसे पूछा कि अखबार की क्या पोजीशन है। तो वो अखबार के बेचने वाले लोग मुझे कहते हैं, खुरम साहब, पहले अखबार के अंदर खबर होती थी, अब अखबार में खबर नहीं होती। मैं जो मार्केटिंग के लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मार्केटिंग के बगैर यकीनन इदारा नहीं चलता, उसको आप पीछे रखें। खबरें ऐसी रखें कि लोग अखबार खरीदें आपका। बिल्कुल ठीक। राइट, खुरम साहब बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ ज़ैड खुरम साहब मौजूद थे। इशारों की ज़बान का आज आलमी दिन है, और उम्मीद करते हैं कि जो ये मोहब्बत भरी ज़बान है, इसे हम भी सीखें, आप भी सीखें, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया का हुस्न जो है वो इन्हीं लोगों से है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे फर्नीचर इंडस्ट्री का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या है। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट। माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातें, मोहब्बत, अमन और सलामती की बात। सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वाह करेंगे सरकार की मदा सराय। उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ टीटीवी हो। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है। सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें, और वो किस तरह कर सकते हैं। आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं, और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे फर्नीचर इंडस्ट्री पर। इस वक्त कराची के एक्सपो सेंटर में फर्नीचर एक्सपो जो है वो जारी है, और यकीनन जब बात फर्नीचर इंडस्ट्री की आती है तो पाकिस्तान का शुमार चंद उन ममालिक में होता है कि जहाँ बेहतरीन जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत फर्नीचर बनाया जाता है, चाहे वो चिन्यूटी फर्नीचर हो या फिर मॉडर्न ज़माने का फर्नीचर हो, मॉडर्न डिज़ाइंस का फर्नीचर हो। दोनों तरफ पाकिस्तान की जो फर्नीचर मार्केट है बहुत बूम कर रही है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर मुआशी चैलेंजेस के साथ साथ और भी चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं और जो पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ में जो फर्नीचर इंडस्ट्री का फ्यूचर है वो क्या है, आज जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना वहीद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। राना साहब कैसे हैं? राना साहब, जब बात आती है फर्नीचर इंडस्ट्री की, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्नीचर प्रोड्यूसर्स माना जाता है, दुनिया भर में बहुत एक्नॉलेज किया जाता है। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक इस्तेमाल का फर्नीचर है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर बनाया जाता है। इस इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि जिस नहज से पाकिस्तान गुजरा, जिस क्राइसिस से पाकिस्तान बाहर आया है, यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज था हर इंडस्ट्री के लिए। देखें, इस सूरत हाल में जहाँ मुल्क में तमाम इंडस्ट्रियाँ जो है ना सबवाली का शिकार हैं, ऐसे हालात में फर्नीचर इंडस्ट्री की आज़ाद शुमारात की रिपोर्ट 2022-2023 में रिपोर्ट आई है कि फर्नीचर इंडस्ट्री ने 99% ग्रोथ की है। ऐसे माहौल में जहाँ तमाम इंडस्ट्रियाँ बहुत ही परेशानी के हाल में, फर्नीचर इंडस्ट्री ने 99% ग्रोथ की है। और गुज़श्ता सालों में हमारी जो एक्सपोर्ट में बतदरीज इजाफा हुआ है और हमारी इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ गई है। तो इस बात की नवीद है कि ये पोटेंशियल सेक्टर है। हम ये समझते हैं कि इस सेक्टर के ऊपर अगर तवज्जो दी जाए, $1 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करके मुल्क में ज़र मुबादला ला सकते हैं। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है $2 बिलियन की है, जो कि हमारे डोमेस्टिक लोग यहाँ फर्नीचर बना के अपनी लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। और हमारी जो एक्सपोर्ट है इस वक्त 4.8 मिलियन पे चली गई है। अच्छा, माशाल्लाह। और हम ये समझते हैं अगर हुकूमत थोड़ा इस पर तवज्जो दे, और तवज्जो मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हमें लंबी चौड़ी पॉलिसी बनानी है, जस्ट छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड उस पर अगर वर्क कर ले, एसोसिएशन के साथ मिल के, हम ये समझते हैं कि 1-2 साल में हम $2 बिलियन की एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। ये एक पोटेंशियल सेक्टर है। उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, हम ज़री मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे यहाँ वुड बड़ी कसीर तादाद में पाई जाती है। अब हमारे यहाँ वुड क्योंकि 80% वेस्ट हो जाती है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होने की वजह से, हमारे यहाँ वो एडवांस मशीनरी यहाँ पर नहीं है, उस पर कस्टम ड्यूटी के मसाइल हैं, रॉ मटेरियल के हमारे पास मसाइल है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए, हमारा वुड भी सिक्योर हो जाएगी, क्लाइमेट भी हमारा उससे महफूज होगा। अब जहाँ हमें 10 दरख्त की कटाई करनी पड़ती है, वहाँ शायद हमें 1 दरख्त की कटाई करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही पोटेंशियल सेक्टर है। और आप यकीन करें कि कल जो एग्जीबिशन सेंटर का एक्सपो सेंटर में जो इनकाद हुआ है और जो आशीष वहाँ आए वो हैरान हो गए थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फर्नीचर आज पाकिस्तान में बन रहा है। आज से पहले आपने सुना ही होगा कि हमारी चिन्यूट जहाँ के हैंडमेड फर्नीचर बनाया जाता है, वो पूरी दुनिया में ट्रेडिशनल स्टाइल वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उसको हम सही शायद मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। उस प्रोडक्ट को जो हुनरमंद लोगों ने बनाया है उसको हम अच्छे अंदाज में मार्केट करें इंटरनेशनल एग्जीबिशन के जरिए। और आज देखिए ग्लोबल दौर है और हम इंटरनेट के जरिए और जितनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए, अमेज़न है या दीगर इस तरह की वेबसाइट, उसके जरिए हम अपनी मार्केट करें अपनी प्रोडक्ट को। तो मैं समझता हूँ हम $1-2 बिलियन के लिए IMF के पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। हम बरवाला ये कहते हैं कि भाई आप $1 बिलियन फर्नीचर सेक्टर आपको प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, सिर्फ हमें ऑन बोर्ड ले लें और इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल और ये $1 बिलियन ला सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहाँ मैं चूँकि एनवायरनमेंट की भी बात करूँगा, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला भी है और पाकिस्तानी हुकूमतें काम भी कर रही हैं। आई एम श्योर कि एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से आप भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते होंगे कि जहां अगर 10 दरख्त काटे जा रहे हैं तो 10 दरख्त प्लांट भी किए जाएं। इस हवाले से जो एसोसिएशन है वो क्या करती है? जी बिल्कुल, देखिए लास्ट हुकूमत का जो बिलियन ऑफ ट्री का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने अपना भरपूर प्ले किया और उनको सजेशन दी कि आप किन किन दरख्तों पे काम करें। रोज़ वुड दुनिया के अंदर एक कुदरती तौर पे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है, दुनिया की बेहतरीन रोज़ वुड शीशम जिसको हम कहते हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती है। और गुज़श्ता सालों में इस पर तवज्जो नहीं दी गई और दरख्त जो बेदरे कटे और हमारा जो ज़ख़ीरा था वो ख़त्म होने के दाने पे था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह शीशम के तकरीबन बिलियन ऑफ दरख्त हमने लगवाए इसके ऊपर। और हमारी जो अखरोट वुड है, हमारे पास शीशम वुड है, कीकर की हमारी जो लकड़ी है, इसके हम दरख्त लगवाए। और उसके साथ साथ हमने अपने लोगों को ये अवेयरनेस दी कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जहाँ से लकड़ी को सिक्योर किया जाए। जो ट्रेडिशनल स्टाइल हमारा था लकड़ी को इस्तेमाल करने का, उसमें 80% लकड़ी वेस्ट हो जाती थी। इस वक्त जो हम लोग कई हमारे साथी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम ये समझते हैं 3% वेस्टेज है। अच्छा, तो इसमें जो इशू है उसमें असल में गवर्नमेंट साइड से भी कुछ इशूज है। हमारी जो
مشینری پہ جو ڈیوٹی ٹیرف ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. Right. دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس اگر ڈیوٹی ٹیرف کم کر دیا جائے اور لوگ ٹیکنالوجی جو پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی یہاں آ جائے تو ہماری لکڑی سیکیور ہوگی اور ہمارا کلائمیٹ بھی اس سے سیکیور ہوگا. رائٹ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں جو کہ چیلنجز کی بات کر رہا ہوں تو فرنیچر انڈسٹری خاص طور پہ اگر پاکستان میں بات کی جائے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت اچھا فرنیچر بنایا جاتا ہے پاکستان میں, کوالٹی وائز بھی بہت اچھا فرنیچر ہے, لیکن چیلنجز کیا کیا ہیں یہاں پہ اگر ڈیلی ویجز کی بھی بات کی جائے یا پھر امپلائمنٹ کی یا مین پاور کی بات کی جائے یا اور بھی جو چیلنجز ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کریں. دیکھیں مین پاور کا پاکستان میں شوری الحمدللہ ہماری یوتھ والا ملک ہے جی بالکل, اس میں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ اسکلڈ لیبر ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس R&D سینٹر نہیں ہے, ہمارے پاس اچھے ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں, اور جو ٹریننگ سینٹر بنائے گئے تھے ماضی میں وہ 20-20 سال سے بند پڑے ہیں اور اربوں روپے کی مشینری وہ زنگ آلود ہو رہی ہے. بروالا ہم کہہ چکے ہیں جی اگر آپ خود نہیں چلا سکتے تو یہ ٹریننگ سینٹر پرائیویٹ سیکٹرز کو دے دیں. ہماری ایسوسیشن نے مختلف فورم پہ بات کی ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے دے دیں, ہمیں کوئی حکومت سے فنڈ نہیں چاہیے, صرف یہ ٹریننگ سینٹر جو ایسوسیشن کے ساتھ آن بورڈ ہو جائے. ہم ان کو بات کرنا چاہتے ہیں یا اسکلڈ لیبر ڈیولپ ہو تاکہ ہمارا جو مینوفیکچرر ہے جب لیبر یہاں موجود ہوگی اسکلڈ لیبر تو وہ مشینری بھی بائی کرے گا اور اپنی مارکس پروڈکشن کی طرف جائے گا. ہینڈ میڈ فرنیچر کیونکہ پروڈکشن کا بھی ایشو آتا ہے, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اس سے بڑھ جاتی ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے اسکلڈ لیبر ہوگی تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھے گی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم میٹ بھی کر سکیں گے. رائٹ. اچھا اگر گلوبل سٹینڈرڈز کی بات کی جائے دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں ٹرکش فرنیچر بہت زیادہ فیمس ہے, پھر اس کے بعد اٹالین فرنیچر کی بھی بات کی جاتی ہے. پاکستانی فرنیچر کہاں سٹینڈ کرتا ہے عالمی اگر ہم منظرنامے میں دیکھیں؟ دیکھیں بہت اچھی آپ نے بات کی. پاکستان میں ٹرکی سے 2020 تک $12 ملین کی امپورٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. ہماری ایسوسیشن اس پہ بڑا باریک بینی سے کام کیا اور ہم نے ٹرکش ٹیکنالوجی پاکستان میں اڈاپٹ کی اور ہمارے الحمدللہ 100 سے زیادہ انڈسٹریاں لگ چکی ہیں. زبردست. اس وقت ٹرکی سے جو امپورٹ ہو $3 ملین کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ $9 ملین 3 سالوں میں ہم نے اس کا ریپلیسمنٹ کر دیا یہاں انڈسٹری لگا کے. تو ٹرکی کی جو انڈسٹری کی بہت زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے. اگر ماڈرن ٹیکنالوجی ٹرکی نے جو اڈاپٹ کی وہ اردوغان کے دور میں کی ہے, ان کے 12-15 سالوں کے اندر. تو مقصد کہنے کا یہ صرف اور صرف جو میں نے بات کی ٹیکنالوجی پہ جو میں نے توجہ دلائی, ہمیں بہت کچھ نہیں کرنا. ہمارے یہاں لیبر بہت سستی ہے, ہمارے یہاں لینڈ بہت سستی ہے, ایگریکلچر ملک کی لکڑی بہت سستی ہے. ہمیں R&D سینٹر, ٹریننگ سینٹر, اسکل لیبر ڈیولپ کرنے پہ کام کرنا ہے. ہم 2-3 سالوں میں $1 بلین کی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹرکی ایک ایگزامپل ہے ہمارے آگے. جی. اچھا میں چونکہ ظاہر ہے ہم ایکسپو کی بھی بات کریں گے تھوڑی سی, کیونکہ اس وقت فرنیچر ایکسپو جاری ہے, ایگزیبیشن کراچی میں جاری ہے. رجحان کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں یا پھر ڈومیسٹک جو ہماری آڈینس ہے یا پرچیزرز ہیں ان کا رجحان زیادہ ہے؟ دیکھیں کسی بھی انڈسٹری کے لیے ایکسپو ایک بہت ہی ضروری جز ہے. بالکل. اور یہ جو آج ایگزیبیشن کراچی میں لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کر رہا ہے یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور اس نے ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے ایکسپو کا انعقاد کیا. یہ بہت اچھا اقدام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح انٹرنیشنل فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کرنا چاہیے ٹیڈیب کو یا منسٹری آف کامرس کو, تاکہ مختلف ممالک سے جو فرنیچر کا بائر ہے وہ پاکستان میں آئے اور ہماری پروڈکٹ کو وٹنس کر سکے. تو ایکسپو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے. اور آج کراچی کے لوگوں کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں, آئیں اپنی میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو وٹنس کریں اور میڈ ان پاکستان پروڈکٹ خریدیں. اس وقت ملک کو ضرورت ہے. امپورٹڈ پروڈکٹ کو اوائڈ کریں اور میڈ ان پاکستان پروڈکٹ پہ فوکس کریں. الحمدللہ ہماری پروڈکٹ دنیا کی تمام ممالک کو بیٹ کرتی ہے, کمپیٹیٹ کرتی ہے اور کسی طرح ہماری کوالٹی اور ڈیزائن ہر طرح کم نہیں. اچھا رانا صاحب ایک آخری سوال اور پھر اسے ریپ اپ کریں گے. گلوبلی کہاں ایکسپورٹس کی جاتی ہیں پاکستانی فرنیچر کی اگر بات کریں؟ کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ بہت بڑے امپورٹرز ہیں پاکستانی فرنیچر کے؟ یہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں اس طرح اس وقت پاکستان 30 کنٹریز کے اندر جو ہے نا اس وقت ایکسپورٹ کر رہا ہے, جس میں ہمارا ہینڈ میڈ فرنیچر بھی ہے اور سب سے اچھا ہمارا جو ہوم فرنیچر ہے جو ماضی میں کبھی ایکسپورٹ نہیں ہے. گزشتہ 3-4 سالوں میں ہوم فرنیچر نے بڑی گروتھ کی ہے. ہمارا صوفہ سیکٹر, ڈائننگ سیکٹر, بیڈ روم سیکٹر بڑی تیزی سے یہ اپ لفٹ ہوا ہے. اور اس میں سر فہرست جو UAE ہے ہمارے پاس, مڈل ایسٹ کنٹری ہے, رشین کنٹریز ہے, قازقستان, ازبکستان, افغانستان, اس کے بعد افریقن کنٹریز میں بڑا پوٹینشیل ہے اور ہماری بہت زیادہ آج کل ایکسپورٹ جو ہے افریقن کنٹریز میں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ٹیڈیب نے لاسٹ ایئر 2 ایڈیشن کیے ہیں ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ ایکسپو. وہ اسپیسیفک فرنیچر کے نہیں تھے, وہ جنرل تھے, لیکن اس کے باوجود بڑا اچھا پوٹینشیل نظر آیا. اور لاسٹ جو سیکرٹری ٹیڈیب تھے وہ فرنیچر کیونکہ میں چیئرمین تھا تو میرے اسٹال پہ آنے کو کہا یار جی جتنے بھی اتاشیج آئے تھے دنیا سے, انہوں نے کہا جی اتنا اچھا فرنیچر پاکستان میں بنتا ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا. تو انہوں نے یہ پرومس مجھ سے بھی کیا تھا کہ ہمیں اسپیسیفک فرنیچر کی انٹرنیشنل ایگزیبیشن کرائیں گے. تو آج PTV کے پلیٹ فارم سے میں یہ درخواست کروں گا ٹیڈیب کو بھی
کہ آپ اسپیسیفک ایگزیبیشن کرائیں, جیسے ابھی آپ نے ٹیکسپو کرائی تھی ٹیکسٹائل کی, اس کے بعد آپ نے فوڈ کی کرائی, اسی طرح فرنیچر کی انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کرائیں. $1 آپ کو جو IMF سے لینے کی ضرورت نہیں پڑی انشاءاللہ. ایک ایگزیبیشن کے انعکاس سے ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو آرڈر لا کے باہر سے دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے جو میں کرنا چاہوں گا. جب بات آتی ہے فرنیچر انڈسٹری کی, ظاہر ہے ہم خریدنے آتے ہیں, یا اگر میں ایز اے پرچیزر بات کروں تو ہم اس ایفرٹ کو نہیں دیکھتے کبھی کبھی, یا ظاہر ہے اب مشکل دور ہے, معاشی چیلنجز ہیں, ہر شخص پریشان رہتا ہے انکم کے حوالے سے, لیکن ہم یہ محنت نہیں کہیں نہ کہیں اگنور کر دیتے ہیں کہ جس طرح وہ فرنیچر بنایا گیا ہے, جس محنت سے بنایا گیا ہے, کیا ہم اس کی ڈیو کاسٹ اسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, یا پھر کہیں نہ کہیں ہم زیادتی تو نہیں کر رہے بہت زیادہ بارگین کر کے. تو یہ ایک ٹیمپرامنٹ ہے ہم لوگوں میں, کیا سمجھتے ہیں اویئرنیس کی بھی کمی ہے اس چیز کو لے کر؟ دیکھیں تھوڑی اویئرنیس کی بھی کمی ہے. ہم صرف امپورٹڈ پروڈکٹ کو ترجیح دیتے ہیں کہ شاید یہ ٹرکی کا یہ بہت اچھا ہوگا یا اٹلی کا, تو ایسا نہیں ہے. اس وقت میں آپ کو بتا دوں دنیا میں سب سے اچھا MDF پاکستان میں بن رہا ہے. ٹرکی میں MDF اتنا زیادہ پروڈیوس نہیں تھا, وہ چپ بورڈ مٹیریل پہ زیادہ کام کرتے ہیں, اور چپ بورڈ دنیا کا لوورس مٹیریل ہے. MDF ہائی سائڈ مٹیریل جو پاکستان میں بنتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو آج بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں ہمیں ایکسپورٹ کا بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس وقت ہماری جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی ہوئی ہے, اور ہم دنیا میں ہمارے لیے ایکسپورٹ کے بڑے اچھے مواقع آ چکے ہیں. اور ڈومیسٹک مارکیٹ کی جو ہمارا جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو بھی بڑا اچھا. اگر امپورٹڈ آج فرنیچر جاتے ہیں, ٹرکی اگر آپ لیتے ہیں یا چائنا کا لیتے ہیں, وہ تقریباً $2,500 کا, جو پاکستانی تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے کا بنتا ہے, اس سے اچھا فرنیچر اسی سٹینڈرڈ کا ہم 2.5 سے 3 لاکھ روپے میں ڈومیسٹک مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ رانا وحید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بات فرنیچر انڈسٹری کی, یقیناً باتیں بہت ساری ہیں. ہماری انڈسٹری, ہم دعا کرتے ہیں کہ بوم کرتی رہے اسی طرح, اور پاکستان کو سپورٹ کرتی رہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ پر. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے, انرجی کرائسس. بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے, گھر چلے, دفتر چلے, ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک یونٹ, ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف PTV نیوز پر. آدھا سچ اور پورا جھوٹ. جھوٹ کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈے اور بیانیوں کی پروڈکٹس جسے پاپولزم کے ریپر میں لپیٹ کر بیچ دیا جاتا ہے. اور ہمارے لیگیسی میڈیا, خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ جھوٹ کی مارکیٹ کھولی کیوں گئی؟ اور یہ جھوٹ جمہوریت بیزاری, سیاستدانوں سے نفرت کے خلاف ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اور اس جھوٹ کا کنزیومر ہے کون؟ اور ڈس انفارمیشن کے ان کنزیومرز کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے؟
यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है झूठ सच। देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे PTV न्यूज पर। इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने कत्ल कर दिया। किसने? एक शफीक बाप की तरफ से होगा। मेरा बच्चा नहीं है ज़ेबो ये। तो फिर तुमने इसको बाप की तरह क्यों उठाया हुआ था? अब मुझे बोरी में डाला तो यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। क्या? घर में कोई बच्चा भी आया? अम्मा, अल्लाह ने चाहा ना तो वो भी आ जाएगा। इस बच्चे को घर में नहीं घुसने देना, वरना सीधी सीधी जेल। उसके हाथ में भी छोड़ा था, उसने कत्ल कर दिया। ये आप दोनों को क्या हो गया? 1 करोड़? लड्डू में हड्डी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट पर, क्योंकि जाहिर है हर पाकिस्तानी को इस वक्त इंतज़ार था कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शामिल किया जाएगा, कौन से प्लेयर्स को ऐड किया जाएगा और कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाएगा। तो कल हमने देखा कि चीफ सिलेक्टर साहब ने जिस तरह की बात की, उन्होंने कहा, इंज़माम उल हक साहब ने बहुत बड़ी बात की कि हम कॉम्बिनेशन जो कि पिछले 7 से 8 महीने से टीम का चलता आ रहा है उसे हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई, टीम को वही रखा गया जो एशिया कप में थी। बहरहाल एक जो तब्दीली है वो ज़रूर की गई है, क्योंकि ज़ाहिर नसीम शाह साहब जो हैं वो इस वक्त इंजर्ड हैं, और नसीम शाह यकीनन पाकिस्तान के उभरते हुए बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, पेसर हैं। हसन अली को शामिल किया गया है। यहाँ पे हमने देखा कल सोशल मीडिया पर नाक़दीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा जी कि हसन अली की परफॉर्मेंस चूँकि इतनी अच्छी नहीं थी गुज़िश्ता कुछ सालों से, तो क्या ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है, क्या ये नसीम शाह को रिप्लेस करने की एक अच्छी काबिश हो सकती है। तो देखते हैं जी नसीम शाह को रिप्लेस करने में हसन अली किस तरह का किरदार अदा करते हैं। नो डाउट हसन अली जो हैं वो पुरानी बॉल से अच्छा बॉल कर लेते हैं। बहरहाल क्रिकेट वर्ल्ड कप चूँकि अब सर पे है, अगले महीने से इफ्तिताह शुरू है उसका क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और 5 अक्टूबर से ये जो वर्ल्ड कप की जो सीरीज़ है ये स्टार्ट होने जा रही है। पाकिस्तान टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो मोराल था पाकिस्तानी प्लेयर्स का वो थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहाँ जहाँ जब बात की जाती है मोराल की, तो हमारे जो ग्रीन क्रिकेटर्स हैं, ग्रीन फ्लैग के क्रिकेटर्स हैं, दे ऑलवेज परफॉर्म वेरी गुड इन द कमिंग मैचेस और कमिंग सीरीज़। तो ये जो मोराल बूस्टिंग का एक एटीट्यूड है पाकिस्तानी टीम के अंदर खुद साख्ता तौर पर, ये बहुत अच्छा एक एलिमेंट है। बाबर आजम की कैप्टनसी पर भी बहुत सारे सवाल निशान थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह जिक्र किया कि जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाएगा। एशिया कप में चूँकि बॉलिंग और फील्डिंग थोड़ी सी नासाज रही, अच्छी नहीं रही, क्वालिटी जिस तरह की होनी चाहिए थी, जो कि बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पाए। इंडिया के खिलाफ भी हमने देखा कि हमारे जो पेसर्स थे वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन बहरहाल जी उम्मीद जो है वो ज़िंदा रखनी चाहिए। हम एक बहुत बड़े टाइटल को देख रहे हैं सामने, और पाकिस्तानी टीम यकीनन फेवरेट मानी जा रही है कि इस टाइटल को जीत लेगी। जहाँ तक बात नसीम शाह की है, तो यहाँ ये भी बात की जा रही थी कि एहसानुल्लाह को भी एक चांस दिया जा सकता था, क्योंकि हमने देखा कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह एहसानुल्लाह ने परफॉर्म किया है, और मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए उन्होंने PSL में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम को जिस तरह सपोर्ट किया, जो पेसर्स थे उनको एम्पावर किया, तो यकीनन एहसानुल्लाह खान एक बहुत अच्छा एडिशन हो सकते थे। उन्हें क्यों चांस नहीं दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल नज़रें हसन अली के साथ हैं, बहुत सारी उम्मीदें हसन अली के साथ जुड़ी हुई हैं। लेट्स सी हसन अली किस तरह परफॉर्म करते हैं। बहरहाल जी वी विश पाकिस्तानी टीम ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि जो वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल है वो पाकिस्तान जीत कर लाए। शुरू के जो मैचेस वो बहुत क्रूशल होंगे, सारी नज़रें उस पर हैं। हम बहुत सारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी टीम के साथ। ऑन दैट नोट हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।